سورہ انفال آیت نمبر 65 اور 66 کے اندر، آیت نمبر 65 اور 66 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا النبی حرد المؤمنین علی القتال، اے غیب کی خبریں بتانے والے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرد المؤمنین علی القتال، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 صبر والے ہوں گے، یعنی جو جہاد کے لیے نکلنے والے لوگ ہیں، اگر وہ 20 لوگ صبر کرنے والے بھی ہوں گے، یغلبوا 200، تو وہ 200 کافروں کے اوپر بھاری پڑ جائیں گے، 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم میں سے 100 ایسے ہوں گے، یعنی 100 مجاہد نکلیں گے، یغلبوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ 1000 کافروں کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ اور فرمایا کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے، یعنی جو کافر ہیں وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ تو دنیاوی اپنے مال و متاع کے لیے لڑتے ہیں یا کسی اور نیت سے لڑتے ہیں، ان کے پیش نظر شہادت یا ان کے پیش نظر اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اس لیے وہ کبھی بھی مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی طور پر مسلمانوں کو عطا فرمایا سورہ انفال کی آیت نمبر 65 کے اندر، فرمایا اگر تم 20 بھی ہوگے تو 100 پر غالب آ جاؤ گے، اور اگر 100 ہوگے تو 1000 کافروں پر غالب آ جاؤ گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا جب وقت گزرے گا تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر جذبہ جہاد، شوق شہادت کم ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر فرما دیا، الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم پر سے تخفیف فرمائی، یعنی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی مزید چھوٹ دے دی۔ کیا؟ وعلم ان فیکم ضعفا، اور اسے علم ہے کہ تم کمزور ہو، اللہ جانتا ہے کہ مسلمانوں میں کمزوری آ جائے گی۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ، اگر 100 صبر کرنے والے جہاد کے لیے نکلیں گے، یغلبوا 200، وہ 200 کافروں کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ اور فرمایا کہ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر تم میں سے 1000 اللہ کی راہ میں نکلیں گے تو اللہ انہیں 2000 کافروں کے اوپر غلبہ عطا فرما دے گا، یعنی 2000 کے اوپر فتح عطا فرما دے گا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلنے والے مسلمان تعداد کے اعتبار سے کم بھی ہوں، وہ 20 بھی ہوں، لیکن ہوں ثابت قدم رہنے والے، ہوں صبر کرنے والے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے گا، اور ان 20 مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 کافروں کے اوپر غلبہ عطا فرما دے گا۔ اور اگر 100 نکلیں گے لیکن ہوں کامل یقین والے، ہوں کامل ایمان والے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 مسلمانوں کو 1000 کافروں کے اوپر غلبہ عطا فرما دے گا، یعنی 1000 کافروں پر فتح عطا کر دے گا۔ لیکن الآن خفف اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری کمزوری دیکھتے ہوئے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، یہ نہیں کہا کہ اب 1000 کے مقابلے میں 100 بھی ہو تو نکلو، فرمایا اب کیا کرنا ہے، اگر تم 100 ہو، مقابلے میں 100 کافر نہیں 200 کافر ہیں، تم 100 ہو، تو یہ سوچ کے پیچھے نہیں ہٹنا کہ ہم تو 100 ہیں وہ 200 ہیں، دو بندے ایک کو پکڑ لیں گے تو کیا ہوگا، نہیں، فرمایا تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے میدان جہاد کے اندر نکلو، 100 مسلمان بھی نکلو گے تو اللہ تعالیٰ 200 کافروں کے اوپر بھی تمہیں فتح عطا فرما دے گا۔ لہذا کم ہو کر بھی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، فرمایا تم کم ہو کر بھی نکلو گے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تمہیں زیادہ کافروں کے اوپر بھی غلبہ عطا فرما دے گا۔ جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں کسی کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہیں، خاص کر کے وہ لوگ جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اگر ٹک ٹاک یا دیگر سوشل میڈیا ایپس استعمال کرتے ہیں تو ان کی نظروں سے بھی فلسطین کے اندر ہونے والے مظالم پوشیدہ نہیں ہیں، ان کی نظروں سے بھی وہ ویڈیوز گزری ہوں گی جہاں بم ڈائریکٹ آ کر ان کے گھر کے اوپر لگتا ہے اور سارا گھر جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔
ایک بار ذرا آپ تصور تو کریں یار کہ ہم رات کو اپنے بچوں کو بستر کے اندر سلائیں، ہم اس امید سے سلائیں کہ صبح بچے ہنستے مسکراتے ہوئے ہمارے دامن سے لپٹیں گے، لیکن صبح کو ان بچوں کی لاشیں بھی دیکھنے کو نہ ملیں تو پھر کیا حال ہوگا؟ صبح کو وہ گھر بھی نظر نہ آئے تو پھر کیا حال ہوگا؟ پچھلے 1.5-2 سال سے تقریباً لگاتار وہاں پر بمباری ہو رہی ہے۔ مسلم امہ بس احتجاج کرتی ہے، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بنا کے ڈالتی ہے، ایک ویڈیو غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں شیئر کی جاتی ہے، ساتھ ہی آگے انڈین موویز کے گانے جو ہے وہ آ جاتے ہیں، وہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آئیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سماعت فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر امت مسلمہ کو کیا کردار ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، مشرکین سے اپنے مال، جان اور زبان کے ساتھ جہاد کرو۔ کہیں سبحان اللہ۔ 3 طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، یا تو اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کریں، یا جان کے ذریعے سے، یا زبان کے ذریعے سے۔ جو لوگ امدادی طور پر مال دے سکتے ہیں وہ مال ان تنظیموں کو فراہم کریں جو تنظیمیں فلسطین کے اندر جا کر ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد و معاونت کر رہی ہیں، ان کو ٹینٹ، ان کو کھانا پینا اور میڈیسن ان کو مہیا کر رہی ہیں۔ تقریباً 2 لاکھ سے زائد مسلمان اس وقت وہاں پر زخمی ہیں، جن کو گھر بھی میسر نہیں ہے، کچھ خیموں کے اندر رہ رہے ہیں، کچھ کے لیے خیمے بھی موجود نہیں ہیں، اور کھانے کے لیے کئی دنوں تک وہ ترستے اور تڑپتے رہتے ہیں۔ تو جو لوگ مال سے مدد کر سکتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا وہ مال سے جہاد کریں کہ ان تنظیموں تک وہ اپنا مال پہنچائیں، اور جو جان سے جہاد کر سکتے ہیں وہ وہاں پر جا کر مالی امداد جو پہنچائی جا رہی ہے اس حوالے سے اگر کردار ادا کرنا چاہیں وہ کردار ادا کریں، اور اگر وہ مجاہد بن کر ہتھیار کے ذریعے سے میدان عمل میں اتر کر عملی جہاد کرنا چاہتے ہیں تو عملی جہاد کریں۔ اس لیے کہ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء نے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا گیا کہ پوری دنیا کے اندر جو 56-57 اسلامی ممالک ہیں، اسلامک کنٹریز ہیں، ان تمام کنٹریز کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے کردار ادا کر سکتی ہے ہماری گورنمنٹ، ہمارے ادارے جو جہاد کے لیے عملی اقدامات کریں گے۔ یہ کس لیے ہم نے غوری میزائل بنایا تھا، کس لیے ہم نے خالد ٹینک جو ہے وہ تیار کیا تھا؟ کیا ان کو صرف 23 مارچ کی پریڈ کے لیے رکھا ہوا ہے؟ یہاں پر جو پریکٹس کی ہے جا کر عملی کردار بھی ادا کرو نا۔ تمام پاکستان کے علماء نے، تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ تو پاک فوج جہاد کے لیے نہیں نکلے گی تو کون نکلے گا؟ ریڑھی چلانے والا نکلے گا، مستری اور مزدور نکلے گا؟ پاک فوج کے پھر ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے سب سے پہلے تو پاک فوج کو حضور کے اس فرمان پر عمل کرنا چاہیے کہ مان کے ذریعے سے جہاد کرو۔ اور تیسرا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کے ذریعے سے جہاد کرو۔ اب زبان سے جہاد کون کر سکتا ہے؟ ہمارے جتنے بھی سیاسی پارٹیوں کے رہنما ہیں، سربراہان ہیں، ان میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی ہے؟ تو سب سے پہلے ان کا بولنا، ان کا زبان سے جہاد کرنا بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر پورے پاکستان کے اندر اور 56-57 اسلامک کنٹریز کے اندر رہنے والے تمام علماء کرام کے لیے زبان سے جہاد کرنا، اس حوالے سے پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا یہ ضروری ہے۔ جہاں تک ممکن ہو یہ اویئرنیس علماء بھی پھیلائیں، اور علماء کے دست و بازو بنتے ہوئے عوام بھی یہ اویئرنیس پھیلائیں کہ کس طرح سے ہم ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس کا مؤثر ترین طریقہ، مؤثر ترین ذریعہ جو بتایا جاتا ہے وہ ہے بائیکاٹ، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ۔ ہمارے ہر گھر کے اندر اسرائیل کے بے شمار پروڈکٹس استعمال ہوتے ہیں۔ میکس آپ کے گھروں کے اندر استعمال ہوتا ہے، کرکرے آپ کے بچے کھاتے ہیں، لیز آپ کے بچے کھاتے ہیں، دیگر بے شمار اشیاء ہیں جو لوگوں کو جب ہم کہتے ہیں نا بائیکاٹ کرو، ان کی چیزوں کو استعمال نہ کرو، کہتے ہیں جی انہیں چیزاں بغیر گزارا بھی تو کوئی نہیں نا، اصل چیزاں بھی تو وہی لوگ بنا دینے نا، تو اصل دہشت گردی بھی تو وہی لوگ کر دینے۔ کتنی بےغیرتی ہے یار، کتنی بے حسی ہے کہ ایک طرف سے وہ ظلم و ستم کر رہے ہوں، پھر ہم کہتے ہیں نہیں ان کی کمپنیوں کے اندر کام بھی تو ہمارے مسلمان کر رہے ہیں، روزگار بھی تو ان کا لگا ہوا ہے۔ بھائی روزگار یہاں پر ان مسلمانوں کا بھی لگا ہوا ہے جو شراب کی کمپنیوں کے اندر کام کرتے ہیں، جو سود کا کام کرتے ہیں، تو کیا روزگار کی وجہ سے حرام کو حلال قرار دے دیا جائے گا؟ لہٰذا اس وقت امت مسلمہ پر لازم ہے کہ وہ عملی طور پر بائیکاٹ کرے۔ ہمارا ایک پیسہ بھی ان کی مدد میں اگر شامل ہو رہا ہے تو ہم ان فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کرنے میں ان کے لیے برابر کے شریک بن رہے ہیں۔
بھائی فلسطینی مسلمانوں کی مدد تے کوئی نہیں کرنی، لیکن اسرائیلی پروڈکٹس خرید کر اپنے گھر میں لا کے اسرائیلیوں کی مدد ضرور کرنی ہے۔ جو مسلمان ان کی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، پوری دنیا میں اور کمپنیاں ختم ہو گئی ہیں، کسی اور جگہ ان کو کام نہیں ملے گا، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، لہٰذا وہ لوگ بھی غیرت کریں جو ان اسرائیلی پروڈکٹس بنانے والی کمپنیوں کے اندر مسلمان کام کر رہے ہیں، وہ وہاں سے اگر احتجاجاً علیحدگی کا اعلان کر دیں، وہ کہیں کہ ہم کام نہیں کرتے، تو بتاؤ ان کو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارے مسلمانوں کے نقصان سے بڑھ کر ان کا نقصان ہوگا، جن کو یہاں سے جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپے کا فائدہ یہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ صرف 1 روپے کی بات نہیں ہے، اگر 1 روپے کے فائدے کی چیزیں 1 لاکھ لوگ خریدیں تو 1 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے۔ تو 22 کروڑ لوگوں میں سے اگر 10 کروڑ لوگ بھی خرید رہے ہیں تو پھر بتائیں بات کہاں تک جاتی ہے۔ اس لیے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کے خلاف جہاد کرو، مال کے ذریعے سے، جان کے ذریعے سے اور زبان کے ذریعے سے۔ لہٰذا زبان کے ذریعے سے جہاں تک ممکن ہو یہ اویئرنیس پھیلائیں کہ گھروں کے اندر کوئی اس قسم کا پروڈکٹ جو اسرائیلی مصنوعات میں سے آتا ہے ان کو گھر کے اندر استعمال نہ کیا جائے۔ دوسری روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بخاری شریف کی حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو سامان دے کر اس کی مدد کی، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے وہ نکل رہا تھا، اس کی سامان دے کر مدد کی، تو گویا وہ بھی جہاد کے اندر شریک سمجھا جائے گا۔ یعنی اس نے صرف مدد کی ہے، جہاد کے لیے دوسرا گیا ہے، لیکن مدد کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کرنے کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ ٹلی جی آئیے سبحان اللہ، تو دب کے آخو یار سبحان اللہ۔ جس نے کسی مجاہد کی مدد و معاونت کی، وہ چیز اس کو خرید کر دی، چاہے پانی کی بوتل ہی دی، رستے میں پیاس لگے گی چلو تم پانی پی لینا، یا کسی بھی ذریعے سے اس کی مدد کی، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھی ایسا ہی ہے گویا وہ خود جہاد کے اندر شامل ہوا ہے۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی غازی کے گھر بار کی بلائی کا خیال رکھے، وہ جہاد کے لیے نکل گیا اور یہ اس کے گھر بار کا نائب بن گیا، اس کا خیال کرتا ہے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے وہ جہاد کے اندر گیا ہوا ہے۔ یعنی جہاد پر جانے والوں کی مدد و معاونت اس انداز میں کرنے والوں کو بھی اللہ جہاد کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں نہ ہو رہا تھا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ خیبر کے یہودیوں کی طاقت ہیں کھجوریں، لہٰذا کھجوروں کے درخت کاٹ کے ان کو نقصان پہنچاؤ۔ یعنی جن کے ذریعے سے ان کو طاقت مل رہی تھی ان درختوں کو کاٹا گیا، ان کی کھجوروں پر قبضے کیے گئے، ان کے باغوں کے اوپر قبضے کیے گئے۔ تو مؤثر انداز میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بائیکاٹ کا گویا طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ اس دور میں کھجوریں تھیں، اس دور میں ان کی مصنوعات ہیں۔ وہ اسی کی کر سکتے ہیں جی، ساڑھے ہاتھ وچ تے کچھ بھی نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا بہتر ہے ان شیروں کو سکھا دے رم آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، اور کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ اور ان بہانوں کے ذریعے سے امت مسلمہ کے دلوں کے اندر کمزوری پیدا کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے ہی غالباً یہ کہا تھا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے کہ وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رومن امپائر کو گرانے کے لیے آپ نکلے تو روم کے بادشاہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ تم آ کر ہم سے مقابلہ کرو گے، بھوکے پیاسے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے والے اور غربت کے اندر وقت گزارنے والے اور سادہ لباس پہننے والے، کھجوریں کھا کر وقت گزارنے والے، تم آ کر رومن امپائر کو ختم کرو گے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اس کا خط پہنچا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کو پلٹ کر اس کی دوسری طرف جواب لکھ کر بھیجا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا عرب کی کالی اونٹنیوں کی پشت پر سوار ہو کر وہ لوگ تیری حکومت کو گرانے کے لیے آ رہے ہیں جو موت سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی تو زندگی سے محبت کرتا ہے، تو زندگی سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی یہ موت سے محبت کرنے والے ہیں۔ تھے تو آبا وہ ہمارے ہی مگر ہم کیا ہیں، علامہ اقبال نے کہا تھا نا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، کہتے ہو کوئی اور آ کے مدد کرے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ آج ان کی کہانیاں صرف سنا کر بات سے ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ ان کے رکشے قدم پر چلنا پڑے گا۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔
درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اگر درس قرآن پر آج امت مسلمہ چلنا شروع کر دے تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ مسلمانوں کی کسی بہن بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، لیکن 56-57 اسلامی ممالک جو ہے وہ ہاتھوں کے اندر چوڑیاں پہن کر بے حسی کی نیند سوئے ہوئے ہیں، انہیں فکر ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں جہاں جس حد تک ہم جو ہے وہ اپنا اپنا کردار ادا کر سکیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا اپنا کردار ادا کریں، تاکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو سکیں۔ قیامت والے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پوچھا، مجھ سے پوچھا، بتا تو ممبر رسول پر بیٹھ کر درس دیتا تھا، بتا تو نے مسلمانوں کے حق میں بھی بات کی، بڑی تقریریں تو جھاڑتا تھا، بتا کبھی فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں بات کی، کبھی کشمیر کے مسلمانوں کے حق میں بات کی؟ آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ گلی کے نکڑوں پر بیٹھ کر، دکانوں پر بیٹھ کر، چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر کرکٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے، سیاست کے اوپر بات ہو رہی ہے، دیگر تمام چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے، ہر سال اٹھ کر جو ہے وہ 5 سال کے بعد ووٹ انہیں کے ہاتھ میں دیتا تھا۔ تو کس ووٹ میں تھا؟ کس کو ووٹ دیتا تھا؟ کس کے حق میں آواز اٹھانے والا تھا؟ تجھے فلسطین کے مسلمانوں کی آہیں نظر نہیں آئیں؟ تجھے غزہ کے مسلمانوں کی آہیں اور ان کا درد نظر نہیں آیا؟ جب وہ ویڈیوز سامنے آتی تھیں، ان کے گھروں کو جب جسمار کیا جا رہا تھا، ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا، بتاؤ اس وقت تو کیا کر رہا تھا؟ تو بتائیں اس وقت کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اس لیے جہاں تک ممکن ہو اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ اگر ایسے حکمران یہ جو بے حسی کی نیند سوئے ہوئے ہیں یہ کردار ادا نہیں کرتے تو عہد کریں کہ آئندہ زندگی میں کبھی ان کو ووٹ نہیں دینا۔ جو مسلمان کے حق میں بات نہ کر سکے اس کو ووٹ دے کر کیا فائدہ؟ جو بات بھی نہیں کر سکتا، یار جہاد کرنا تو بات کی بات ہے، جو بات نہیں کر سکتا، آواز نہیں اٹھا سکتا، تو آپ اس کی سپورٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اپنا مزاج بدلیں اور اس حوالے سے اپنا اپنا کردار ادا کریں، یہ ہر ایک کے لیے لازم ہے۔